والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم قائل المرسلین امام الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں اللہ کے فضل سے قرآن پاک کا وہ عظیم واقعہ جس کو قرآن نے احسن القصص سے یاد کیا اس کو ہم نے شروع کیا ہے قرآن کی روشنی میں تفسیروں کی روشنی میں اور طریق کی روشنی میں اس میں ہمارے لیے جو عبرت ہے ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں اسی پیغمبر کا تذکرہ آگے چلاتے ہیں بات یہاں چھوڑی پچھلے جمعے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران یعنی آپ کے بھائی آپ کا کرتا یعنی قمیض لے کے ابا کے پاس پہنچے بکرے کا خون لگا کر اللہ کے پیغمبر نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کرتا تو میرے پیارے یوسف کا ہے لیکن خون میرے یوسف کا نہیں ہے سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کی خون کو آپ سمجھ گئے کہ بھائیوں نے خون جھوٹا یا ٹھیک لگایا ہے اس کی آپ نے وضاحت فرما دی
باتیں ہیں جو تم نے گڑی ہوئی ہے، من گڑت بات ہے کہ یوسف کو بگیاڑ نے کھا لیا ہے۔ میں اس بات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، اس لیے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ یہ جملے فرما کے آپ نے اس واقعہ کو اللہ کے حوالے کیا، اور ایک حجرہ آپ نے تیار کیا، اسی حجرے میں ہر وقت بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور کچھ وقت اپنے بیٹے یوسف کے لیے روتے رہتے۔ برادران یوسف حضرت یوسف کی نگرانی کرتے تھے، کنویں پر جا کے دیکھتے تھے۔ کتنے دنوں تک اللہ کے نبی کنویں میں رہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کا نبی کنویں میں رہا۔ ایسا وہ کنواں تھا جس میں موذی جانور بھی تھے، پانی بھی کڑوا تھا۔ کنویں میں اندھیرا تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے کی یہ برکت ہوئی کہ موذی جانور بھی کنویں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جو پانی کڑوا تھا اللہ نے اس کو میٹھا کر دیا، اور آپ کے چہرے کا جو نور ہے، نورانیت ہے، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ رب کائنات نے اس کنویں کو منور فرما دیا، کنواں روشن ہو گیا۔ کنویں سے کیسے نکلے، کون لے کے گیا؟ جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ یوسف کی، ایک قافلے والے وہاں سے گزرے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، قافلے والے وہاں سے گزرے۔ وہ قافلے والے کون تھے؟ قافلے کا جو سپاہ سالار تھا اس کا نام مالک تھا۔ اس نے خواب دیکھا کچھ عرصہ پہلے۔ کیا دیکھتا ہے؟ توجہ فرمانا، یہ سارا واقعہ خوابوں کے آس پاس گھوم رہا ہے۔ خواب دیکھا مالک نے، یعنی سپاہ سالار نے، کہ چوبی کے چاند کا ٹکڑا ہے جو آسمانوں سے اترا اور سپاہ سالار کی گودی میں آ گیا۔ بولو جی، کوشش مسافری کرنی، اچھا نہیں لگتا۔ جب وہ گودی میں پہنچا، اس نے چاند کو اپنے سامنے بٹھایا، یا یوں دیکھ لیا کہ چاند میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ خواب ہے۔ اور اس کو بیان کرنے والا قرآن بندہ نہیں، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہاں سبحان اللہ کہنے کی بڑی ضرورت ہے، اونچی بات سے کہتے ہیں بندہ ہی بڑا کمال کا، اچھا سب جانتے ہیں کتنے کمال کا بندہ۔ امام غزالی چھوٹی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ امام غزالی نے نقل کیا اس کو۔ اس بندے نے یہ خواب دیکھا، چاند میرے سامنے ہے، آسمانوں سے پانی کا بادل کا ایک ٹکڑا آیا، بادل میں سے بجائے پانی آنے کے
سچے موتی آ رہے ہیں، سچے موتی آ رہے ہیں۔ مالک نے اپنا صندوق کھولا، پھر عرض کرو یہ خواب ہے۔ مالک نے اپنا صندوق کھولا اور وہ موتی چن چن کے اپنا صندوق بھر رہا ہے۔ آنکھیں کھل گئی، پریشان ہو گیا، خواب کیا ہے؟ ٹکڑا چاند کا گودی میں آیا، سامنے بیٹھ گیا، اوپر سے موتی آئے، یہ خواب کیا ہے؟ کسی خواب کا جو نتیجہ لوگ دیتے ہیں اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا خواب دیکھا ہے، چاند کا ٹکڑا میری گودی میں آیا، میں سامنے بٹھایا، اس کے اوپر بادل آیا، بجائے پانی دینے کے وہاں سے سچے موتی آئے، میں نے صندوق بھر لیا۔ اب تم بتا اس کی تعبیر کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا اس وقت تک جب تک تم مجھے معاوضہ نہیں دیتا۔ یہ خواب تو بڑا اعلیٰ ہے، موتی تو نے لینے ہے، صندوق تو نے بھرنا ہے، میں نے تو اس وقت ہونا ہی نہیں، اس لیے پہلے مجھے کچھ دے دو۔ جتنی توفیق ہو سکی اس نے دے دیا اس کو۔ اب سنو، بات بڑی دلچسپ ہے، بتانے والے نے نتیجہ، دینے والے نے نتیجہ دیا۔ اس نے کہا اے مالک اللہ، اس وقت کے بعد مجھے ایک اعلیٰ غلام دینے والا ہے۔ اللہ تجھے غلام دینے والا ہے، اور وہ غلام کوئی عام نہیں ہوگا، بلکہ وہ غلام اس کو یوں کہہ دے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہوگا۔ اے مالک، تو نے اس کو جاننا نہیں، تجھے سمجھ نہیں آئے گی یہ چیز اللہ نے کیا دی ہے، تو اپنے ہاتھ سے اس کو ضائع کرے گا، اور اس کے بدلے اللہ تجھے موتی دے گا جن سے تیرے صندوق بھر جائیں گے۔ بڑا خوش ہوا، بڑا اعلیٰ قسم کا یہ خواب ہے۔ اب وہ ہر سال کہاں سے ملے گا، یہ غلام کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا، نتیجہ دینے والے کو اس نے کہا یہ غلام تجھے کنیان کے جنگلوں سے مل جائے گا۔ اب وہ ہر سال آنے لگا، اس طرف آتا ہے تاکہ مجھے وہ غلام مل جائے، اس کی تلاش میں ہے۔ کچھ سال تو آتا رہا، پھر غیب سے آواز آئی ہر سال آ یا نہ آ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیری اس سے ملاقات ہو، 50 سالوں کے بعد تیری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اونچی بات ہے۔ اب وہ وقت آیا، 50 سالوں کے بعد یہ قافلہ لے کے کنیان کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں، تو پرندے اس علاقے میں ہوتے ہیں جہاں ٹھنڈک بھی ہو اور پانی بھی ہو۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی کنواں ہوگا، پانی ہوگا، چشمہ ہوگا ضرور۔ اس نے کہا ہم یہاں رک جاتے ہیں۔ اس اللہ کے بندے کے ذہن میں بات آئی یہ پرندے ہیں۔ میں بتانے لگا وہ پرندے نہ تھے، امام غزالی نے نقل کیا وہ پرندے نہ تھے، جس کو وہ اپنی عقل سے پرندہ سمجھتا رہا۔ پرندے آگے گھوم رہے ہیں، وہ پرندے نہ تھے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے یوسف کی جا کے زیارت کر کے آؤ۔ وہ تو پرندے نہ تھے،
نوری مخلوق تھی، اللہ کے پیغمبر کی آگے وہ زیارت کر رہے ہیں۔ بات کا نتیجہ یہ نکلا اللہ کے بندوں کی زیارت کے لیے جانا شرک نہیں ہے، یہ بدعت اور حرام نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی زیارت کے لیے جانا یہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ اچھی بات نہ حضرت سی وقار، اب انہیں یقین ہو گیا جن کو وہ فرشتے سمجھتا تھا چلو اس کی اپنی عقل ہے، اس نے قافلے کو وہاں رکنے کا حکم دیا۔ اس کا ایک اور بھی غلام تھا، اس غلام کو اس نے کہا اگر یہ غلام مجھے مل جائے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے آدھی جائیداد بھی دوں گا اور تجھے آزاد بھی کر دوں گا۔ اللہ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا، میرا بیٹا نہیں ہے، اس بیٹی کے بارے میں تو کہے گا میں اس کو تیرے نکاح میں دوں گا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ تم ہی دعا کرو اللہ کرے میرا کام ہو جائے، صندوق بھر جائے۔ یہ تو یہی تھی کہ موتیوں سے میرے صندوق بھر جائے، یہ نیت تھی۔ اپنا اپنا بندے کا صحیح ہوتا ہے، وہ بھی دعا کرتا رہا چلو اللہ کرے اس کے صندوق بھرتے میری جان چھوٹے، میں آزاد ہو جاؤں، آدھی کتاب مل جائے گی، لڑکی بھی مل جائے گی، وہ بھی دعائیں کرتا رہا۔ اب وہ وقت آیا، 50 سال کا وقت گزر گیا تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ملاقات کا وقت بھی آ گیا۔ یہ قافلہ لے کے آئے، یہ قافلہ کنویں کے پاس آ کے رک گیا۔ اس نے اپنے غلام کو کہا جب پانی لے کے آؤ۔ جب وہ قافلہ والا سپاہ سالار کا جو غلام تھا پانی لینے گیا تو اپنا ڈول کنویں میں ڈالنے لگا، یہاں اللہ کا قرآن بول پڑا۔ اونچی بات سے اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو اللہ کا قرآن بول پڑا۔ قرآن کہتا ہے سینے بندے کا جسم کا رنگوٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن یوں پڑھے اس کے سینے میں امام الانبیاء کی محبت ہو۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اللہ کے نبی کی محبت لے کے پڑھے تو پھر قرآن سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ حدیث پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تسبیح پھری دل
لینا چلے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اس نے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ. اللہ کا قرآن بولا پانی لینے آیا ڈول کنویں میں ڈالتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے سمجھا بھائی آئے ہیں ظلم کریں گے زیادتی کریں گے. غیر سے آواز آئی اب زیادتی نہیں ہوگی ڈول میں بیٹھ جاؤ باہر آؤ آگے دیکھو اللہ کی تدبیر کیا کہتی ہے. حضرت یوسف ڈول میں بیٹھ جاتے ہیں. جبریل امین آئے توجہ فرمانا جبریل امین آئے اللہ کا پیغام لے کے آئے. اللہ کا پیغام لے کے آئے. اے پیارے یوسف اس دن کو یاد کرو جب آپ نے آئینہ دیکھا تھا. یعنی شیشہ آپ نے آئینہ دیکھا شیشہ دیکھ لیا. شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر آپ نے اپنی زبان پر کچھ جملے فرمائے. بتاؤ وہ جملے کیا تھے؟ اللہ نے پوچھا بتاؤ وہ جملے کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے جبریل امین کو اے پیارے جبریل میں نے آئینہ دیکھا یعنی شیشہ دیکھا. شیشہ دیکھ کے میں نے کہہ دیا اگر میں غلام بن جاؤں اگر میں غلام بن جاؤں تو میری قیمت دینے والا کون ہوگا؟ اللہ نے مجھے اتنا حسن و جمال دیا ہے حسن و جمال کا پیکر بنایا میری قیمت کون دے گا؟ جبریل امین نے فرمایا پیارے یوسف اللہ فرما رہا ہے تم نے اپنی قیمت خود لگائی ہے. آج تم میں سے باہر آؤ آگے دیکھو تمہاری قیمت کیا لگتی ہے. آؤ دیکھو اللہ کی قدرت کہ تمہاری قیمت کیا لگتی ہے. حضرت زینکار عجیب سی بات ہے اللہ نے اس کو جمال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دیکھا تو کیا ہوا انہیں پتہ نہیں چلا مالک کو پتہ نہیں چلا یہ جو صفہ سیدار ہے اسے نہیں پتہ چلا. ہو جاتے ہیں اللہ نے چہرے کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب کے بیٹے نہ سمجھ سکے حضرت یوسف کو نہ سمجھ سکے اور نہ مالک سمجھ سکا. اللہ سارا حسن دکھانے پہ آیا. اچھی بات سے اللہ حضرت یوسف کا سارا حسن دکھانے پہ آیا. تو بے کائنات نے حضرت مائی زلیخا کو حضرت یوسف کا سارا حسن دکھایا. حضرت یعقوب کو اللہ کریم جل مجدہ نے سارا حسن دکھایا ہے. حضرت زینکار یہ حسن و جمال کرنے والے حسن و جمال یوسف کا دیکھنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اس کو دیکھو میرے آقا کی شان کیا ہے میرے آقا کا مقام کیا ہے. دیکھنے والے صدیق اکبر ہے دیکھنے والے عمر فاروق ہے دیکھنے والے حضرت بلال حبشی ہے سلیمان فارسی ہے. اللہ اکبر وہ بھی دیکھنے والے ابو جہل بھی دیکھنے والا. ابو جہل
دیکھنے والے یہ بھی دیکھنے والا صدیق نے دیکھا انہیں کچھ اور نظر آیا حضرت بلال نے دیکھا انہیں کچھ اور نظر آیا علی نے دیکھا انہیں کچھ اور نظر آیا ابو جہل کو کچھ اور نظر آیا زلیخا کو کچھ اور نظر آیا یعقوب کو کچھ اور نظر آیا حضرت یوسف کے بھائیوں کو کچھ اور مجھے کہنا پڑے گا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے ایک بڑے ذرا پڑھ لو فضا ہو جائے سارے بولو وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم اور پولیس آ گئی بالکل لے کے پہنچ جائے گی جو چھٹے گی نہیں تو خدا نے بندے ہو میں فرق کر رہا ہوں فرق بتا رہا ہوں آپ کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا ہے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے دیکھا یوسف کو انہیں وہ حسن و جمال نظر ہی نہیں آیا اونچی بات سے جو یعقوب کو نظر آیا انہیں نظر نہیں آیا جو یوسف کو نظر آیا جو زلیخا کو نظر آیا انہیں نظر نہیں آیا جو حسن مصطفیٰ صدیق اکبر کو نظر آیا بلال حبشی کو نظر آیا سلیمان فارسی کو نظر آیا ابو جہل کو نہیں آیا اونچی بات سے کہنا پڑے گا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے بڑا خدا ذرا گونجے مجھے کہتے ہو وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے آگو حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حضرات اسی مقام توجہ فرمانا رب کائنات نے فرمایا باہر آؤ اپنی قیمت لگانے والے آؤ باہر آؤ آگے دیکھو قیمت کیا لگتی ہے بندہ اپنی قیمت خود لگائے بندہ کہے میں یہ ہوں پر اندر اتنی صفتیں پائی جاتی ہیں بندہ بیکار ہے لوگوں اس نے دینے والا تو میرا سونا رب ہے اس نے دینے والا شان دینے والا بقاوت دینے والا اللہ کی ذات ہے اللہ فرماتا ہے تو عزو من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سبحان اللہ عزتیں دینے والا ذلتیں دینے والا تو سونا رب ہے بندہ اپنی قیمت خود لگائے اب دیکھنا قیمت کیا لگتی ہے کہ وہ لگانے پہ آئے تو پھر قیمت کیا لگتی ہے اونچی بات سے یوسف علیہ السلام کو میں سے باہر آ گئے آخری باتیں ہیں آخری جملے کیونکہ وقت جو قلیل ہے اور قریب ہو چکا ہے حضرت یوسف کو میں سے باہر آئے بھائی بھی آ گئے تیسرے دن بھائی بھی آ گئے انہوں نے آ کے دیکھا یوسف کنویں میں نہیں ہے آگے پیچھے دیکھا ایک قافلہ ہے قافلے والوں کے پاس پہنچے تو کہنے لگے جی ہمارا ایک غلام ہے وہ تمہارے پاس ہے دے دو ورنہ ہم تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے ہم تمہیں مار دیں گے قتل کر دیں گے ہمارا غلام ہمیں دے دو حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لے کے آئے مالک باہر لے کے آیا یہ ہے تمہارا غلام حضرت یوسف کو کہنے لگا اب تم بتاؤ یہ تمہارے مالک ہے یوسف علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا غلام ہے حضرت یوسف نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف کیا اور کہنے لگے او مالک ہاں میں غلام سبحان اللہ اونچی بات سے سبحان اللہ میں غلام ہوں میں غلام کس کا
اللہ کس کا؟ اللہ اونچی بات سے کس کا؟ اللہ کا اللہ 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 کا غلام ہوں ہاں میں غلام ہوں کہنے لگے اچھا ہم اپنے غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں لینا تو چاہتا ہوں میرے پاس درہم و دینار نہیں مانا بننا ہوا میں کیویں خریدا گا وہ کہنے لگے ادھر اندر ہے پائے جانے نہیں اگر لینا چاہے اسی او ہے بیان کرنے پھر اگر غلطی تو چاہے لے لیں ہاں رسو کہڑے ایپ نے وہ کہنے لگے چور بھی ہے اور چھوٹیاں خواباں بھی سناتا ہے ایک گھوڑا بھی ہے یہ بھگ جاتا ہے نس جاتا ہے ہاں اس نے کہا جو کوئی بات نہیں میں لینے کے لیے تیار ہوں بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو میرے پاس تو زیادہ درہم و دینار نہیں 18 درہم موجود نے میں وہ دے سکتا ہوں لیکن یہ یاد رکھو وہ درہم وہ ہے جو اس ملک میں چلنے والے نہیں کھوٹے سکے نے اللہ فرماتا ہے بسمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین کھوٹے سکے ساڈے کول نے اگر تسی لے لو تے غلام نوں دیو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دے کھوٹے سکوں کے عوض سکے بھائیوں نے اپنے بھائی کو بیچ ڈالا یہ اپنی قیمت لگی ہوئی قیمت تو یوسف کہتے تھے اگر میں غلام ہوتا تو میری قیمت کون دے سکتا تھا اب اللہ نے دکھائی یہ ہے تیری قیمت جو کہ تو نے خود لگائی آگے جا کے سننا کہ جب بندہ اپنی قیمت خود نہ لگائے وہ لگائے تو پھر کیا ہوگا سبحان اللہ سوچی بات سبحان اللہ تحریر ہو گئی بات تو کہ کسی طرف لگتی نہیں تحریر ہو گئی آپ کو دے دیا کہ بھائی چلے جاتے ہیں جانے لگے تو آپ کا آخری ملاقات کر لینے کا اس نے میرے نہ بڑی زیادتی کی تھی اللہ تو اللہ کبھی زیادتی نہ کرے اونچی بات او مجھے رلانے والوں اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہ کرے میرا کھانا کتوں کو کھلانے والوں اللہ تمہیں اچھی روزی دے یہ ہے اللہ کا پیغمبر اللہ تمہیں عزت دے اللہ تمہیں عزت دے تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ تمہارے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرے او میرے ساتھ ظلم کرنے والوں اللہ تمہارے ساتھ بھلا کرے اللہ تمہارے ساتھ بھلا کرے یہ جملے فرما کے وہ چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سواری کے اوپر بٹھا کے آپ کو مصر کی طرف لے جایا گیا کس طرح آپ مصر میں پہنچے اور پھر مصر میں آپ کی قیمت کیا لگی جو رب نے لگائی انشاءاللہ آئندہ جو اس کو عرض کروں گا آخر دعوانا